کوئی عمل ذرے کے برابر بھی ہو وہ اللہ تعالیٰ شانہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے تو کسی کو پتہ نہیں ہے، کوئی جانتا نہیں ہے، اور گناہ کرتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ہمارے دلوں کے بھیدوں کو بھی جاننے والا ہے۔ یہ جو کرامن کاتبین ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعلمون ما تفعلون، جو تم کرتے ہو یہ جانتے ہیں۔ یہ تو ساتھ رہتے ہیں نا ہر وقت، کہاں چھپ کر یہ کوئی گناہ کر سکتا، چھپ نہیں سکتا کہیں بھی۔ لیکن اس کا نفس جو ہے اتنا شریر ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، گناہ پر یہ اصرار کرتا ہے۔ جو شیطان ہے نا، شیطان ایک وسوسہ ڈالتا ہے گناہ کا، اور اگر انسان اس کو رد کر دے تو شیطان پھر دوسرا وار کرتا ہے، بدل کے وار کرتا ہے۔ لیکن نفس جو ہے یہ انسان پر گناہ کے لیے اصرار کرتا ہے کہ نہیں یہ کرنا ہے، یہی کرنا ہے، کچھ ہو جائے۔ اس کا ضمیر اس کو سمجھا رہا ہوتا ہے کہ نہیں یہ غلط کام ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوگا، بہت برا اس کا نتیجہ ہوگا۔ لیکن نفس کہتا ہے نہیں کرنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا کہ انسان کے ساتھ ایک فرشتہ لگا ہوا ہے جو نیکی کا الہام کرتا ہے، اس کے اندر اس کو ضمیر کہتے ہیں ہم، اور ایک شیطان لگا ہوا ہے وہ انسان کو گناہ پر لگاتا رہتا ہے۔ تو نفس کے وسوسوں میں اور شیطان کے وسوسوں میں یہ فرق ہے کہ شیطان وار تبدیل کرتا ہے، اور نفس جو ہے ایک ہی گناہ پر اصرار کرتا ہے۔ یہ خطرناک ہے، بہت خطرناک۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے اس میں اتنی ساری قسمیں کھا کر فرمایا ہے، جو میں نے تلاوت کی ہے سورت، اس میں اللہ تعالیٰ نے اتنی قسمیں کھائی ہیں اور پھر نفس کے بارے میں کچھ فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں والشمس وضحاها، سورج کی قسم، اور اس کی روشنی جب پھیل جائے، جب اٹھ جاتا ہے نا سورج خوب روشن ہو جاتا ہے تو اس کی روشنی کی قسم، والقمر اذا تلاها، چاند کی قسم جب وہ بڑا ہو جاتا ہے، 14-15 ان تاریخوں میں بڑا ہو جاتا ہے چاند، اس کی قسم، والنہار اذا جلاها، دن کی جب وہ روشن ہو جاتی ہے، دن روشن ہو جاتا ہے، واللیل اذا یغشاها، رات کی جب وہ چھا جاتی ہے، والسماء وما بناها، اور آسمان کی اور اس ذات کی، وما بناها، جس نے اس کو بنایا، آسمان کو اللہ نے اونچا اٹھایا اور بنایا، آسمان کی قسم، اور اس ذات کی جس نے بنایا اس کو، والارض وما طحاها، اور زمین کو جس نے اس کو بچھایا ہے، اور اس ذات کی جس نے اس کو بچھایا، ونفس وما سواها، اور اس نفس کی اور اس ذات کی جس نے اس کو ٹھیک بنایا، فألہمها فجورها وتقواها، اور فرمایا پھر اس میں فجور کی اور تقوی کی اللہ تعالیٰ نے الہام کیا ہے، دونوں چیزوں کو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نفس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں صفات رکھی ہیں، دونوں چیزیں رکھی ہیں کہ اس کے اندر نیکی کا الہام بھی کیا اور فجور کا، برائی کا بھی الہام کیا۔ یہ دونوں باتیں اس نفس کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھ دی۔ پھر آگے فرمایا قسمیں، اتنی قسمیں کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من زکاہا، وہ شخص کامیاب ہو گیا، فلاح کو پہنچ گیا کہ جس نے اس نفس کو سنوار لیا، اس کو پاک کر لیا۔ اس میں دونوں چیزیں ہیں، گناہ کی صلاحیت بھی ہے، اس کے اندر جو ہے نیکی کی صلاحیت بھی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں کہ جس بندے نے محنت کر کے اپنے نفس کو سنوار لیا، اس کو شر کی طرف نہیں جانے دیا، وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ اب اگر دیکھیں، اگر شر نہ ہوتا، خیر ہی خیر ہوتی، تو پھر حکم کس بات کا تھا؟ وہ تو فرشتے ہیں، فرشتوں کے اندر تو نفس نہیں ہے، ان کو تو یہ ایسا نہیں کرنا پڑتا کہ اپنے اوپر کوئی جبر کر کے کوئی اللہ تعالیٰ کا حکم کو پورا کرنا ہے۔ امتحان تو نہ ہوتا، پھر نہ پھر کوئی جزا اور سزا والی بات ہوتی۔ فرشتوں کے ساتھ تو ایسا معاملہ نہیں ہے۔ تو جزا و سزا تب ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے دونوں چیزیں رکھی ہیں، یہ خیر ہے، یہ شر ہے۔ اب تمہیں اختیار دے دیا اور تمہیں ہم نے حکم دے دیا، اس اختیار کی وجہ سے تمہیں ہم نے حکم دے دیا کہ تم نے اس شر کی طرف نہیں جانا، تم نے اس خیر کی طرف جانا ہے، تو تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اور آگے کیا فرمایا؟ قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا، اور جس نے اس نفس کو خاک میں ملا چھوڑا وہ برباد ہو گیا،
وہ ہلاک ہو گیا۔ اس کو شر کے لیے اس کو ہم نے چھوڑنا نہیں، لیکن صرف چھوڑ دینا یہ بھی نفس کو بگاڑنے کے مترادف ہے، بگاڑنا ہی ہے اس کو، نفس کو۔ اس پر محنت نہ کریں تو بگڑ جائے گا۔ محنت کا حکم دیا ہے۔ مثال اس کی یہ ہے کہ آپ گھر کی صفائی کرنا چھوڑ دیں، پھر دیکھیں آپ گھر کیسا گندا ہوتا ہے۔ صفائی کرنے کے لیے روز محنت کرنی پڑتی ہے، اور گند کرنے کے لیے کوئی محنت نہیں۔ محنت کا نہ کرنا یہ گند کرنا ہے۔ گند لانے کے لیے، صفائی کرنے کے لیے محنت، اور گند لانے کے لیے کوئی محنت نہیں، آپ چھوڑ دیں۔ اور پھر کوئی اور باہر سے گند لا کر اس میں ڈالے، یہ تو اور زیادہ بری بات ہے، بہت زیادہ گند کرنے والی بات ہے۔ یہی مثال ہمارے نفس کی ہے۔ اگر ہم نفس پر محنت کو چھوڑ دیں گے تو اس کے اندر دنیا کی جو ظلمتیں ہیں وہ خود بخود آئیں گی، اور ایک بندہ جو ہے وہ جان بوجھ کر گند میں منہ مارے تو اس کا نفس اور زیادہ گندا ہوگا۔ آپ سے ایک زمین ہے، اس میں آپ اگر اس کی صفائی نہیں کرتے تو جھاڑیاں اگ جائیں گی، پھر اس میں سانپ بچھو آ جائیں گے، کیڑے مکوڑے آ جائیں گے۔ آپ اس کو صاف ستھرا رکھیں گے تو محنت کرنی پڑے گی۔ تو فرمایا کہ نفس کے اوپر جو بندہ محنت کرے گا، اس کو سنوارے گا تو وہ کامیاب ہو جائے گا، اس دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ اب محنت کیا ہے؟ محنت یہی ہے کہ انسان اس نفس کی نہ مانے بلکہ کیا کرے؟ اللہ کی مانے، اللہ کی مانے۔ نفس کی یہ 3 قسمیں ہیں۔ ایک نفس امارہ، اگر آپ اس پر محنت نہیں کریں گے تو یہ نفس امارہ ہوگا، گناہ کی طرف مائل کرے گا، ان النفس لامارۃ بالسوء۔ اور دوسرا، اگر آپ اس پہ تھوڑی سی محنت شروع کریں گے تو پھر یہ نفس لوامہ بنے گا، اور لوامہ وہ ہوتا ہے جو ملامت کرتا رہے۔ ملامت کہتے ہیں یہ ضمیر ملامت کر رہا ہے، وہ فرشتہ ہوتا ہے جو انسان کو اندر الہام کرتا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں یہ کام غلط ہے، یہ کام غلط ہے۔ اور تیسری قسم ہے نفس مطمئنہ۔ جب انسان محنت کرتا ہے، اللہ والوں کی صحبت میں رہ کر، مشائخ سے رہنمائی حاصل کر کے، ذکر اذکار کر کے، تو اپنے اوپر محنت کرتا رہتا ہے، تو پھر ایک وقت یہ ایسا آتا ہے کہ یہ نفس جو ہے، نفس امارہ نہیں رہتا، زور نہیں لگاتا، بلکہ یہ مغلوب ہو جاتا ہے، اور مغلوب ہو کر، جیسے وہ فرمایا نا کہ تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک تمہاری خواہشات اس دین کے تابع نہ ہو جائیں کہ جو میں لے کر آیا ہوں۔ اب اس کی خواہشات اس دین کے تابع ہو جاتی ہیں، اس کا رخ دین کی طرف پھر جاتا ہے، اس کو گناہ جو ہے وہ ایسے برا لگتا ہے، ایسا اسے نفرت ہوتی ہے جیسے آدمی کو پیشاب سے نفرت ہوتی ہے، گناہ سے اس کو نفرت ہو جاتی ہے، اور دل اس کا مطمئن ہو جاتا ہے اس دین پہ۔ اس لیے اس کو فرمایا کہ یہ نفس مطمئنہ ہے، نفس مطمئنہ، یا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ جنت کے لیے اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں کہ تو نیک بندوں میں شامل ہو جا اور جنت میں تو داخل ہو جا۔ تو نفس مطمئنہ تک پہنچنے کے لیے محنت درکار ہوتی ہے، اور محنت مسلسل ہے، مسلسل، ورنہ اس کو ذرا سا کھلا چھوڑ دیا تو یہ نفس پھر دوبارہ جو ہے وہ اس کی طرف چلا جائے گا، نفس امارہ کی طرف چلا جائے گا۔ اس لیے کہ یہ زندگی موت تک جو ہے ایک آزمائش کی جگہ ہے، آزمائش کی جگہ، محنت تسلسل کے ساتھ ہے، مسلسل محنت، مسلسل محنت۔ اب اس میں جو قسمیں کھائی ہیں، میں ایک تھوڑا سا نقطہ جو حضرات باذوق ہیں ان کے لیے تھوڑی سی میں تصوف کے حوالے سے میں گزارشات کرتا ہوں۔ والشمس وضحاها، دیکھیں انسان کے اندر نا، انسان کے سینے میں 5 لطائف ہیں اور پورے جسم میں 7 لطائف ہیں، اصل میں تو 10 ہیں لیکن ان کو 7 میں ضم کر دیا ہے۔ تو 5 سینے میں لطائف ہیں، اور 2 جو ہیں وہ 5 ہی جو ہیں وہ انسان کے عالم خلق سے ہیں، یہ سر میں یہ ہوتے ہیں، پیشانی میں لطیفہ نفس، اور 4 جو ہے یہ لطیفہ قالبیہ ہوتا ہے، یہ 4 کا مجموعہ ہے، اس کو 1 میں ضم کر دیا۔ یہ جو 5 لطائف ہیں، لطیفہ قلب، اس کی مثال سورج کی طرح ہے، والشمس وضحاها، اس میں یہ بادشاہ ہے ان لطائف کا، جیسے سورج جو ہے وہ سارے ستاروں کا ایک بادشاہ ہے، ایسے ہی جو ہے یہ لطیفہ قلب جو ہے یہ بادشاہ ہے لطائف کا۔ والشمس وضحاها، جب یہ روشن ہو جاتا ہے نا، پھر جو ہے نا نفس جو ہے اس کا اصلاح ہوتی ہے۔ والقمر اذا تلاها، چاند کی قسم کھائی ہے نا، چاند کی۔ لطیفہ روح جو ہے، اس کا رنگ بھی مشائخ نے جو بتایا وہ چاند کی روشنی کی طرح ہوتا ہے، موتیے کی طرح کا کلر ہوتا ہے، یا گولڈن کلر ہوتا ہے۔
اور لطیفہ روح جو ہے اس کے سورج کی طرح کی روشنی، سورج کی طرح کا اس کا رنگ ہوتا ہے۔ وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا، لطیفہ سر جو ہے اس کا رنگ سفید ہوتا ہے جیسے دن کا رنگ سفید ہوتا ہے۔ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا، چوتھا لطیفہ خفی ہے تو اس کا رنگ، اس کا جو رنگ، اس کے نور کا جو رنگ ہوتا ہے وہ سیاہ ہوتا ہے، رات کا سیاہ ہوتا ہے۔ وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا، اور لطیفہ اخفا جو ہے نا اس کا رنگ نیلا یا گرین ہوتا ہے، وہ لطیفہ یا سینٹر میں ہوتا ہے لطیفہ اخفا، وہ آسمان کی طرح، اور یہ اس میں بڑی جامعیت ہے، یہ اس میں جامع فیض آتا ہے، جیسے آسمان کے اندر جامعیت ہے ایسے ہی جو ہے اس لطیفے کے اندر جامعیت ہے۔ وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا، یہ جو ہے نا قالبیہ، اس کی مثال زمین کی طرح ہے، کیونکہ یہ چار عناصر کا مجموعہ ہے لطیفہ قالبیہ، مٹی، آگ، پانی، ہوا، مٹی، یہ زمین جو ہے نا ان چار عناصر کا مجموعہ ہے۔ اللہ نے فرمایا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا، زمین کی قسم کھائی، یہ قالبیہ یہاں پہ ہے، اس کو اس لیے اس جسم کو جو ہے نا وہ چھوٹا جہان عالم اصغر، زمین اس ساری اس میں اس انسان کے جسم کے اندر یہ زمین کی تمام چیزیں اس چھوٹے سے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنا دی ہیں، ان کی ساری مثالیں موجود ہیں انسان کے اندر۔ خون کی نالیوں کے اندر رگوں میں خون بہہ رہا ہے تو جیسے نہریں بہہ رہی ہیں، دریائیں بہہ رہے ہیں، یہ بال ہیں جیسے درخت ہیں، گھاس ہے۔ اور اس کے بعد وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، نفس کا یہاں پہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، یہ ہمارے مشائخ یہاں پہ فرماتے ہیں نفس، تو نفس کی قسم کھائی۔ اب یہ باتیں ساری آ گئی، یہ سارے لطائف کی باتیں آ گئی، اور فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس نفس کے اندر اللہ تعالیٰ شانہ نیکی کا الہام بھی کرتا ہے اور بدی کا بھی الہام کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، جس نے ان لطائف پر محنت کر لی نا تب جا کر اس نفس کی اصلاح ہوتی ہے، اس میں بڑی محنت ہے۔ یہ نفس کی اصلاح جو ہے ہمارے سلسلہ نقشبندیہ میں نفس کی اصلاح شروع میں نہیں ہے، یہ لطیفہ قلب پر محنت کروائی جاتی ہے، اس سے تصفیہ ہوتا ہے اور اس کا نفس کے ساتھ تعلق ہے۔ دل پر محنت کروائی جاتی ہے، براہ راست نفس پہ محنت نہیں کروائی جاتی، دل پہ محنت کروائی جاتی ہے، دل کا تعلق نفس کے ساتھ ہے۔ دل جلدی سنور جاتا ہے، نفس دیر سے سنورتا ہے، تو جب دل ٹھیک ہو جائے گا، اس کی اصلاح ہو جائے گی نا تو نفس بآسانی سدھر جائے گا، اس لیے وہ قلب سے شروع کرواتے ہیں اور پھر لطیفہ روح، پھر سر، خفی، اخفا، پھر نفس پہ جاتے ہیں۔ تو دل پہ محنت کریں تو نفس اس کے ساتھ ساتھ سدھرتا چلا جاتا ہے، یہ آسان راستہ ہے۔ اور ڈائریکٹ راستہ دوسرے سلسلوں میں ہے کہ پہلے وہ نفس پہ محنت کرواتے ہیں اور وہ مشکل ہوتا ہے، وہ اپنے اوپر جبر کرنا پڑتا ہے، وہ مشکل ہوتا ہے۔ تو آسان راستہ یہ ہے اور مسنون راستہ یہ ہے کہ دل پر محنت کی جائے اور پھر نفس کی طرف جایا جائے، پھر نفس کی اصلاح آسان ہوتی ہے۔ دل اگر اللہ کی یاد سے جاری ہو گیا تو انشاءاللہ تعالی نفس بھی جو ہے وہ بھی اس کی طرف مائل ہو جائے گا اور اس کی بھی اصلاح ہو جائے گی۔ پھر ذرا تھوڑی بہت مشائخ کی ڈانٹ ڈپٹ سے اور تھوڑے تبلیغ میں مجاہدوں سے، گشت سے، دعوت سے جب لوگ برا بھلا کہتے ہیں تو پھر یہ برداشت کرتا ہے، تو یہ تھوڑی بہت یہ چیزیں برداشت کرنے سے اس کی اصلاح ہوتی چلی جاتی ہے، ورنہ آپ دیکھیں کہ جو نفس کی اصلاح نہیں کرتے نا، ذکر اذکار بہت کرتے ہیں، بڑی لمبی لمبی تسبیحاں کرتے ہیں، نفلیں بھی سارے پڑھتے ہیں، لیکن کسی کے ساتھ تھوڑی سی جھگڑا لڑائی ہو جائے نا تو بے ساختہ زبان پہ گالیاں جاری ہو جاتی، تو اس کا مطلب ہوا کہ اس کے نفس کی اصلاح نہیں ہوئی، اس نے کسی سے اپنا علاج کروایا ہی نہیں۔ کوئی تھوڑا تبلیغ میں وقت لگاتا، کچھ تھوڑا پتہ چلتا اور تھوڑا مشائخ کی ڈانٹ ڈپٹ برداشت کرتا تو پتہ چلتا ہے، تو اصلاح ہوتی ہے۔ پھر تو اس کے ایسے لوگوں کی اصلاح نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنا تزکیہ مشائخ سے نہیں کروایا ہوتا، اس لیے ان کا نفس بگڑا رہتا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم مشائخ کے ساتھ تعلق جوڑ کے اپنی اصلاح کروائیں۔